ختم ہوئی۔ آپ تمام احباب کی آمد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری اس جیٹھل کی دھرتی پر اس سے قبل بھی اسی شادی کے موقع پر ایک پروگرام ہوا جو اپنی مثال آپ تھا، بھائی شہد اور بھائی زید صاحب کی شادی کے موقع پر، اور آج کا یہ عظیم الشان پروگرام مولانا محمد قاسم صاحب اور بھائی محمد مدثر صاحب، یہ بھی دونوں بھائی ہیں، اور آج کا پروگرام بھی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اس پروگرام کا لب لباب اور خلاصہ وہ اب سادات گھرانے کے چشم و چراغ پروفیسر سید علی معاویہ شاہ صاحب کے بیان میں ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بیداری کا ثبوت دیں اور بیدار ہو کر بیٹھیں۔ حضرت کا بیان انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے، اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفاء امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ رب تعالی ہمارے ان دونوں بھائیوں کو نئی زندگی کی شروعات مبارک فرمائے، اور خالق کائنات اس نکاح کی سنت مبارکہ کے صدقے دونوں گھرانوں، دونوں خاندانوں میں برکتوں کا فیصلہ فرمائے، اور زندگی کے ہر ایک قدم پہ ان دونوں حضرات کو تمام شرور سے محفوظ فرمائے۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ ہے، اور تبلیغی جماعت کے ہمارے احباب یہاں پر موجود ہیں جن کی زبانی عموماً ایک جملہ دوران کشت آپ حضرات کو سننے کے لیے ملتا ہے کہ دین پھیلا ہے ہجرت اور نصرت کے ذریعے۔ ہمیں اپنے ملی اور مذہبی تاریخ کے بڑے ایام یاد ہیں
لیکن ایک دن ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی زندگی کا انتہائی اہم ترین دن، اور وہ دن ایسا ہے کہ جس نے انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا کہ 53 سال میرے پیغمبر نے مکہ کی دھرتی پر گزارے، اور آج کی تاریخ یعنی 28 سفر کو اللہ کے نبی نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کو چھوڑا، مکہ کی دھرتی کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ کے دیار غیر میں جانا کوئی آسان نہیں ہوا کرتا۔ مکہ کی وہ سرزمین جہاں پر میرے پاک پیغمبر نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں میرے پیغمبر کا پاکیزہ بچپن کھیلا، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جوانی کے دن رات مکہ کے لوگوں نے دیکھے، جہاں پر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے باوقار زندگی کی گواہی اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی دی کہ اللہ کی دھرتی پر صادق اور امین ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اسی دھرتی پر جب میرے پاک پیغمبر نے پہلا نمبر بیان کیا کہ جمیع انسانیت کی کامیابی اللہ رب العزت کے لاریب دین کے اندر ہے، تو پھر وہی صادق اور امین کہنے والے لوگ تھے کہ جن کے ہاتھ میں پتھر تھے اور آمنہ کے لال کے وجود نبوت پر بارش ہو رہی تھی۔ وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا میدان ختم ہوا، 70 صحابہ کرام کی کٹی پھٹی لاشیں میرے پیغمبر کے سامنے تھیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے رخسار مبارک زخمی ہو چکا تھا، دانت مبارک شہید ہو چکے، نبوت کا خون بہہ رہا تھا، اور ایسا یہ پریشانی کا عالم تھا کہ مدینہ کی دھرتی سے پیغمبر کی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ احد کے میدان میں زخمی صحابہ کو پانی پلانے کے لیے آئی۔ نبوت کے زخمی رخسار کی مرہم پٹی کرنے والی پاک پیغمبر کی بیٹی، حسنین کی اماں، علی کی زوجہ، خاتون جنت، امت کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ 70 کے قریب میرے پاک پیغمبر کے زخمی صحابہ بھی موجود تھے۔ ایسے عالم میں کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے نبی پاک کے چچا، جن کا نام سیدنا امیر حمزہ ہے، اور یہ حمزہ کون ہے کہ آمنہ کے لال علیہ السلام کے سامنے جب لوگ تعریف کرتے، اے آمنہ کے لال تیرے بابا عبداللہ کی جوانی ایسی، کردار ایسا، وقار ایسا، شرافت ایسی، چال ایسی، ڈھال ایسی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بابا کی ایسی پے در پہ تعریفیں سنی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا زمانہ میرے بابا عبداللہ کی تعریف کرتا ہے، کاش میرا ابو عبداللہ زندہ ہوتا۔ 23 سال کی چڑھتی جوانی تھی میرے پاک پیغمبر کے بابا جناب عبداللہ کی، اور شرافت اور کردار ایسا کہ مکہ کی دھرتی پر ایک خاتون نے دعوت گناہ جو دی تو جناب امام الانبیاء کے بابا جناب عبداللہ جواب دیتے ہیں، میں ایسا کام کیوں کروں جس کو کرنے کے بعد میں کسی کو منہ نہ دکھا سکوں۔ ابھی دین دنیا میں نہیں آیا، قرآن دنیا میں نہیں آیا، آمنہ کے لال نے اپنی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن تب بھی نسبت پیغمبر کی وجہ سے جناب عبداللہ کا کردار ایسا پاکیزہ تھا۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کی دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب تیرے دل میں تمنا ہو اپنے بابا عبداللہ کے چہرے کو دیکھنے کی، تو اپنے چچا امیر حمزہ کا چہرہ دیکھ لیا کر کہ اس کا چہرہ تیرے بابا عبداللہ کے چہرے سے ملتا ہے۔ عرض کی الہ العالمین، جب دل کرے گا کہ میں اپنے بابا عبداللہ کو دیکھوں تو چچا امیر حمزہ کا چہرہ دیکھوں گا، لیکن دل میں اگر یہ بات آئے کہ میں کسی کو ابو کہوں، کوئی مجھے بیٹا کہے، تو امام الانبیاء کی دعا کے جواب میں پھر رب تعالیٰ کا ارشاد یہ ہوا، اگر چہرہ دیکھنا ہو بابا عبداللہ کا تو حمزہ کا چہرہ دیکھ لیا کر، اگر کسی کو ابو کہنا ہو تو ابو بکر صدیق ہے تیرا غلام، لیکن جب اپنی بیٹی تیرے رشتے میں دے دی، نکاح میں دے دی،
تو بحیثیت سسر کے ابو بکر باپ ہے، تو ابو بکر کے داماد کی نسبت سے بیٹا ہے، چہرہ دیکھنا ہو تو حمزہ کا چہرہ دیکھ، ابا کہنا ہو تو جناب ابو بکر کو کہہ لیا کر۔ امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ آلوسی رحم اللہ نے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنی تفسیر میں لکھا کہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا مقام رتبہ بھی خونی رشتہ داروں کے برابر ہے۔ آج جو جدید تعلیم یافتہ ہماری قوم یہ کہے کہ جناب سسرال والے تو وہ ہیں جن کے ساتھ جو بھی ڈرامے بازی، عیاری، مکاری، فنکاری کرنا ہو تو بندہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ دین محمدی نے کامل مکمل نظام یہ بتایا کہ دنیا میں ہر شخص کے 3 بیٹے ہیں، حقیقی بیٹا بھی اس کا بیٹا، شاگرد بھی اس کا بیٹا، داماد بھی اس کا بیٹا۔ دوسرے تناظر میں دیکھیے تو ہر شخص کے دنیا میں 3 باپ ہیں، حقیقی باپ بھی اس کا باپ ہے، استاد بھی اس کا باپ ہے، سسر بھی اس کا باپ ہے۔ تو نبی مبارک کے چچا اور ان کی تڑپتی ہوئی لاش، 70 صحابہ کی لاشیں، کٹے پھٹے صحابہ، پیغمبر کا بہتا ہوا خون، نبوت کے دانت مبارک شہید، گھر والی بھی میدان احد میں، بیٹی بھی میدان احد میں، یہ سارا منظر تھا پریشانی کا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج کا دن تو آپ کی زندگی میں بڑے دکھ لے کر آیا، بڑی تکالیف لے کر آیا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ دن بھی بڑے پریشانی کا دن ہے، لیکن میں طائف والے دن کو نہیں بھولا کہ جب میں آمنہ کا لال طائف کے میدان میں طائف کے سرداروں کے پاس بڑی امیدیں لے کر گیا تھا کہ یہ سردار مجھ محمد کی بات کو مان لیں گے تو ان کے قبیلے خدا کی ذات کے ماننے والے بن جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں گے۔ میں گیا اس امید کے ساتھ تھا کہ بات نہ بھی سنی تو کم از کم اتنا ہوگا کہ عرب دستور کے مطابق مہمان نوازی کریں گے۔ جب ایک سردار کے پاس میں نے دعوت کو شروع کیا، اس نے کہا میں تجھے نبی اور رسول مانوں کہ نعوذ باللہ تیرے پاؤں میں چچ کی جوتی نہیں، تیرے پاس اچھی سواری نہیں۔ دوسرے نے یہ کہا کہ مجھے خدا غارت کر دے اگر میں تجھے نبی اور رسول مانوں۔ تیسرے نے اپنی قوم کے بدقماش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، وہ پتھروں کی بارش کرتے، میں محمد دوڑ رہا تھا۔ پھر میں جب گرا جو صحیح تو 2 نوجوان آگے بڑھے، میرے بازوں میں ہاتھ دیا، مجھے جو کھڑا کر لیا۔ تیسرا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنا گھٹنا مجھ محمد کی کمر میں مارا، میں زمین کے اوپر گرا تو آسمان کے فرشتوں نے کہا آمنہ کے لال اجازت دیجئے کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو یوں پیسیں گے، درمیان میں بچنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اس وقت بھی پیغمبر کی زبان پہ جملہ یہی تھا کہ آج یہ نہیں سمجھتے ان کی آنے والی نسلیں جان لیں گی میں محمد کون ہوں، ان کا غمخوار کیسا ہوں۔ یہ سارے معاملات اللہ کے نبی نے مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے لال نے برداشت کیے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کو معصور کر دیا گیا، ملنے پر پابندی، کھانے پر پابندی، پانی پر پابندی، کوئی کسی قسم کا سامان شیب ابی طالب میں بھیج نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کے پورے خاندان کے ساتھ یہ بائیکاٹ کا سلسلہ چل رہا تھا، اور میرے پاک پیغمبر کے ماموں جناب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ پتے جن کو شوق سے بکریاں نہیں کھاتی وہ پاک پیغمبر کے صحابہ نے کھائے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ میرے پیغمبر نے یہ بھی برداشت کیا۔ پھر مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے ابو لہب کے بیٹوں نے میرے پیغمبر کے گریبان کو پکڑ کر کہا اے آمنہ کے لال تیری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے چوک میں اپنی بیٹیوں کی طلاق جیسے تانے کو برداشت کیا۔ یہ سب کچھ ہوا مکہ کی دھرتی پر، لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کوئی نہ ہے۔ یہ آج کی رات ایسی رات تھی جب میرے پاک پیغمبر بیت اللہ کے قریب سے گزرے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ زبان پر جملہ یہ تھا اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں تیری قوم کے ظالم بیٹے مجھ محمد کو رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے 53 سال آدھی صدی جہاں پر گزاری، امام الانبیاء نبی مبارک نے اس بیت اللہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، بچپن والی جگہ کو چھوڑا، خاندان خیز قبیلے کو چھوڑا، اور امام الانبیاء نبی مبارک نے سارے صحابہ نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کو آماج کا ہجرت کا بنایا۔ اتنا عظیم ترین یہ واقعہ تھا ہجرت کا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جہاں پہ اللہ نے صدیق اکبر کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، جہاں پہ کائنات کے چپے چپے نے میرے پیغمبر کے ساتھ وفا کا اظہار کیا۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے میرے بھائی اپنے جشن خوشی کے اندر پیغمبر کے اس سفر کو بھی بھلا دیا، مقصد سفر کو بھی بھلا دیا، ہجرت کو بھی بھلا دیا۔ میرے پیغمبر نے مکہ کی دھرتی پر کیسے دانت
शहीद करवाए, इसको भी भुला दिया। नबूवत का रुखसार जख्मी हुए, इसे भी भुला दिया। याद रखिएगा मेरे पाक पैगंबर वो हैं कि जिन्होंने 53 साल की जिंदगी का हर एक दुख तो सहा, लेकिन नबूवत की जबान पे उम्मत के लिए बद्दुआ कभी भी ना आने पाई थी। ये वो रात थी 28 सफर, याद रहेगा भाई जी भाई, 28 सफर अल्लाह के नबी, और 3 दिन अल्लाह के नबी ठहरे कहां पे? अल्लाह के नबी गारे सौर में आपने कयाम किया। और अल्लाह के नबी जब पहुंचे तो मेरे भाई रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। आका मदनी करीम मदीना की धरती पर जब पहुंचे तो कबीला बनु नज्जार की मासूम सी बच्चियों ने मेरे पैगंबर का दीदार करके कहा था कि तला अल बद्रु अलैना, के लोगों हम पे बदर का चांद तलु हुआ, हम पे खुदा का शुक्र वाजिब है। और अजीब तारीफ की है मेरे पाक पैगंबर के देखने वाली उन मासूम सी बच्चियों ने कि नबूवत का चेहरा देखकर एक जुमला कहा कि बदर का चांद मदीना की गलियों में आ गया। जबकि अरब लुगत के मुताबिक हिलाल भी चांद को कहते हैं, कमर भी चांद को कहते हैं, बदर भी चांद को कहते हैं। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, कमर कहते हैं दूसरी से लेकर 13वीं के चांद को, बदर कहते हैं 14वीं के चांद को। मासूम सी बच्चियों ने मेरे पैगंबर का दीदार जो किया तो नबी का चेहरा देख के किसी ने नबी के चेहरे को हिलाल नहीं कहा, कमर नहीं कहा, कहा तो बदर कहा। किसी ने पूछा उन अरब की मेरे भाई मासूम सी बच्चियों से कि तुमने नबूवत को देख के हिलाल क्यों नहीं कहा, कमर क्यों नहीं कहा? तो जवाब एक मिला, हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को जो दिखाई देता भी है, दिखाई नहीं भी देता। कमर कहते हैं दूसरी से लेकर 13वीं के चांद को जो घटता भी है, बढ़ता भी है, उरूज भी है, जवाल भी है, नुक्स भी है, कमाल भी है। और 14वीं के चांद को बदरे मुनीर कहते हैं, क्योंकि बदर का चांद वो है जिसे माहे तमाम कहते हैं। जैसे अल्लाह ने 14वीं के चांद पे नूर का खात्मा कर दिया, ऐसे आमना के लाल पे अल्लाह ने नबूवत का खात्मा भी कर दिया। वो नबी मुबारक सल्लल्लाहु, और वो नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो मक्का की धरती पर तो यूं महसूस होता था जैसे मक्का का जर्रा जर्रा मेरे पैगंबर की मुखालफत में उतर आया हो। अल्लाह के नबी जिससे जोड़ने की कोशिश करते वो नबी से तोड़ने की बात करता, आका जिसे बुलाते वही सिमटने की बात करता, पैगंबर जिसको सीने से लगाने की बात करते वही नबी की मुखालफत पर उतर आता। महसूस यूं होता था जैसे कायनात का जर्रा जर्रा मेरे पैगंबर की मुखालफत पर उतर आया। तो फिर रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब इनको छोड़िए, उनके पास जाइए जो आपके रास्ते में आके बिछा के बैठे हैं। और वो कौन थे? मदीना की धरती पर रहने वाले मेरे पैगंबर के वो सहाबा। और उन सहाबे रसूल में एक वो नौजवान भी था जिसका नाम सैयदना तलहा बिन बिर्रा है। पैगंबर के सहाबा को इत्तला मिली कि अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीना आ रहे हैं। तो नबी पाक के सारे सहाबा सुबह सुबह अपने घरों को छोड़ के उस रास्ते पर आकर बैठ जाते जिस रास्ते से अल्लाह के नबी ने मदीना में दाखिल होना था। लेकिन सारे के सारे सहाबा शाम को मायूस होके अपने अपने घरों में चले जाते। लेकिन पैगंबर का वो सहाबी जिसे दुनिया सैयदना तलहा बिन बिर्रा कहती है, वो तलहा बिन बिर्रा अपनी चादर उठाते उसी रास्ते पर सो जाते। नबी के सहाबा कहते, बंदा खुदा अपने घर क्यों नहीं जाता, ताकि घर में आराम क्यों नहीं करता? कहा मेरी दिली तमन्ना यह है जब आमना के लाल मदीना की धरती पर आएंगे तो पैगंबर का सबसे पहला इस्तकबाल मैं तलहा बिन बिर्रा करूंगा। और जब अल्लाह के नबी पहुंचे मदीना की धरती पर तो नबी पाक का दीवाना सहाबी सारे सहाबा मिलकर साइड पर हो गए। जब बारिश तलहा की आई, ये कभी दाएं मिलता है, कभी बाएं मिलता है, कभी हाथों को चूमा, कभी माथे को चूमा, कभी ठोड़ी को चूमा, कभी दाढ़ी को चूमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ यार, किसी और से तो मिलने दे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे मिलता है दीवाना इसको मिलिए, इसको राजी कर दीजिए। इसलिए कि सारे के सारे वो थे जो जाके अपने घरों में सोया करते थे, लेकिन ये दीवाना तो वो था जो आपके रास्ते पर सोया करता था। अजीब खुशी महसूस हुई मेरे पाक पैगंबर को। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जनाब तलहा बिन बिर्रा बीमार हो गए। इमामुल अंबिया नबी मुबारक 5 किलोमीटर का फासला तय करके उसके घर गए। आमिना के लाल नबी मुबारक पैदल गए उस सहाबी के घर। और वो पैगंबर पैदल चले कि जो चले तो आसमान के बादल मेरे नबी पे साया कर लेते हैं। वो नबी पैदल चले जो चले तो जमीन सिमटने लगती है। वो नबी पैदल चले
जो चले तो पत्थर मोम हो जाते हैं, वो नबी पैदल चले जो कुएं के किनारे पर आए तो कुएं का पानी पैगंबर के तलवों के बोसे लेता है, वो पैगंबर पैदल चले जो चले तो शजरो हजर दरूद और सलाम के तोहफे पेश करते हैं, वो पैगंबर पैदल चले जो चले तो आसमान के फरिश्ते नबी के पीछे हाथ बांध के चलते हैं, वो नबी पैदल चले जो चले तो अल्लाह का कुरान उसके चलने की कसमें खाए, वो नबी पैदल चले जो चले तो अल्लाह का कुरान भी उसके पीछे पीछे चलता है। आमिना के लाल पहुंचे, सहाबी का सर को उठाया, अपनी झोली में रखा, रहमत वाली उंगली उसके बालों में फेरी और फरमाया बेटा तलहा तू परेशान न हो, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाएंगे। आमिना के लाल ने सहाबी को तसल्ली दी, लेकिन जैसे अल्लाह के नबी वापस लौटे तो मरीज के चेहरे को देखकर रसूल खुदा ने मरीज के भाइयों से कहा सुनो आज की रात इसकी आखिरी रात है, इसके चेहरे की आसार बताते हैं कि आज रात किसी वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा, जब ये फौत हो जाए तो मुझ मोहम्मद को मदीना में इतला कर देना कि मेरी दिली तमन्ना यह है कि अपने जाले का जनाजा मदीना में मैं आमिना का लाल खुदा के पढ़ाऊंगा। नबी पाक जब रुखसत हुए तो मरीज ने देखा कि अल्लाह के नबी ने मेरे भाइयों को साइड पे बुलाया, आमिना के लाल तशरीफ ले गए, तो इस मरीज ने भाइयों से कहा जरा नजदीक तो आओ। आमिना के लाल ने तुम्हें क्या कहा? भाई परेशान के कैसे बताएं कि आज की रात तेरी आखिरी रात है, कैसे बताएं कि अब हमेशा की जुदाई होने वाली है। तो खुद मरीज कहने लगा तुम्हें काली कमली वाले पाक पैगंबर का वास्ता कोई मुझसे गुस्ताखी तो नहीं होगी कि अल्लाह के नबी ने शिकायत की हो। तो सहाबा मजबूर हुए कि अल्लाह के नबी ने तो यह फरमाया कि आज की रात तेरी आखिरी रात है, जब तेरा इंतकाल हो जाए तो रसूल खुदा को बताना है कि आमिना के लाल तेरा जनाजा पढ़ाएंगे। इमामुल अंबिया के नौजवान सहाबी जनाब तलहा बिन बिर्रा कहते हैं सुनो जब मैं फौत हो जाऊं मुझे गुस्ल देना, कफन देना, जनाजा पढ़ना, दफन कर देना, लेकिन मेरे मरने की इतला मेरे पाक पैगंबर को न देना। सबने कहा बंदा खुदा इससे बड़ा एजाज क्या होगा कि नबियों का नबी तेरा जनाजा पढ़ाएं। कि तुम्हारी बात अपनी जगह पर, मेरे जज्बात अपनी जगह पर, रात को जिस वक्त मैं फौत हूंगा न जाने 2 बजे हो 3 बजे हो, तुम दौड़ते हुए जाओ पैगंबर के दरवाजे पर, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हो, तुम दरवाजे पर दस्तक दो, पैगंबर की नींद में खलल है, नबी के आराम में खलल है, और जाके तुम पैगाम दो रसूल खुदा को। अल्लाह के नबी पैदल चल के फिर मेरे घर तक गए, रास्ते में कोई कांटा चुभे, कोई पत्थर लगे, मेरे पैगंबर को तकलीफ पहुंचे, कोई दुश्मन हमला कर दे, मेरी वजह से मेरे नबी की जात में कोई आंच आए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। पैगंबर के सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ा, दफन कर दिया। दूसरे दिन मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी ने पूछा सहाबा सुनाओ मेरे भाई का हाल क्या है, तलहा का हाल क्या है। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह उसका तो रात इंतकाल हो गया था, मुझे इतला क्यों न दी। अल्लाह की नबी मरने वाले ने कसम दे दी थी कि मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ न होने देना। नबुवत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी उठे, फरमाया चलो मैं अपने गुलाम तलहा की कब्र पर जाऊंगा। रसूल खुदा ने अपने सहाबा को लिया, तलहा की कब्र पर आए। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। मेरे पाक पैगंबर ने तलहा गुलाम की कब्र पर खड़े होके ऐसे जुमले कहे, ऐसी दुआ की जो शायद कायनात में किसी ने किसी के लिए नहीं की। अल्लाह की नबी की जबान पर जुमला क्या था? अल्लाह तू जानता है तलहा मुझसे प्यार करने वाला, मैं तलहा से प्यार करने वाला, तू तलहा से प्यार कर, तलहा मुझसे राजी है, मैं तलहा से राजी हूं, तू भी तलहा से राजी होगा। फिर मेरे पाक पैगंबर ने दुआ क्या की है, मौला ये मेरा गुलाम तलहा है, कयामत के मैदान में जब सारे अंबिया भी होंगे, 1.25 लाख उम्मतें होंगी, तेरा बंदा मुहम्मद होगा, मेरी दिली तमन्ना ये है मैं तुझे भी देखूं, अपने गुलाम को भी देखूं, लेकिन मंजर ये हो कि तू मेरे गुलाम को देख के मुस्कुराए, मेरा गुलाम तुझे देख के मुस्कुराए। वो इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु यूं इस्तकबाल किया था मेरे पाक पैगंबर का नबी के सहाबा ने। मदीना की धरती पर इमामुल अंबिया नबी मुबारक, शादी का माहौल है, खुशियां बड़ी हैं, दिली तमन्नाएं होती हैं शादी की, लेकिन मदीना की धरती पे बड़े अजीब से दुल्हा भी तारीख ने देखे हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में है, काले रंग का नौजवान था, मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, 2 कदम आगे बढ़ाता है, कभी पीछे हटता है। रसूल खुदा ने एक सहाबी को भेजा, जाओ इसे पकड़ कर लाओ। नौजवान जो आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा तू कौन है, चाहता क्या है, आया कहां से? कभी
آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ابھی یہ مسلمان نہ ہوئے تھے. آمنہ کے لال میرا نام سعد ہے, مجھے سعد الاسود کہتے ہیں کہ کالے رنگ والا سعد. میں آیا اپنے قبیلے کو چھوڑ کے, ماں باپ کو چھوڑ کے, خیش قبیلے کو چھوڑ کے, عزیز و اقارب کو چھوڑ کے, سارے رشتے توڑ کے آپ کے دروازے پر آیا کہ میں نے سنا یہ ہے جو آپ کا غلام بن جائے اللہ جنت کا سلطان بنا دیتا ہے. میں آیا اس لیے کہ آپ کا کلمہ پڑھوں گا, مسلمان ہو جاؤں اور اللہ جنت دے دے. فرمایا پیچھے کیوں ہٹتا ہے اللہ کے نبی؟ جب میں نے اپنے ہاتھ دیکھے, میرے ہاتھ کالا, چہرہ کالا, جسم کالا, رنگت کالی, دل میں یہ بات آئی آج سب کچھ چھوڑ دوں اللہ کی جنت, اللہ کی رضا کے لیے. قیامت کا دن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میری جنت تو بڑی حسین ہے, اس میں کالے رنگ والے نہیں جائیں گے, تو میرا کیا بنے گا؟ امام الانبیاء مسکرائے, فرمایا سن, تو میرے کالے غلام کو نہیں دیکھتا, چلتا فرشوں پہ ہے, آواز عرشوں پہ آتی ہے کہ میرا رب وہ ہے جو رنگت کو نہیں دیکھتا, محمد کی سنگت کو دیکھتا ہے. تھوڑ کلمہ پڑا, مسلمان ہوا, تھوڑے دن گزرے, نبی کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ دلی تمنا یہ ہے, جوان ہو چکا, بالغ ہو چکا, اب شادی کر لوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی رشتہ, کوئی خاتون تیری نظر میں؟ عرض کی یا رسول اللہ رشتہ تو کوئی نہیں, رشتہ داروں کے ساتھ تو سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا. اتنی سی بات ضرور ہے, میں دربان مصطفیٰ ہوں, غلام مصطفیٰ ہوں, اب تو میری پہچان یہی ہے. بندوبست اللہ کے نبی آپ فرمائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے, قبیلہ بنو ثقیف کا سردار ہے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا اور اس کی بیٹی علم و عقل میں, حسن و جمال میں پورے عرب میں مشہور ہے, جا کے اسے پیغام دے کہ اللہ کے نبی نے تیرا رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا. پیغمبر کا صحابی ایک لمحے کو خوشخبری سنی, جھومتا ہوا سردار کے دروازے پر دستک دی. سردار نکلے باہر, پوچھا آنا کیسے ہوا؟ کہ میں خود نہیں آیا, اللہ کے نبی نے بھیجا, تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا. نو مسلم سردار نے ایک لمحے کو نبی کے غلام کو دیکھا کہ میری بیٹی تو اعلیٰ پوشاک والی, یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا, میری بیٹی حسن و جمال والی, یہ کالی رنگت والا, میری بیٹی سردار کی بیٹی, یہ تو غلام ابن غلام ہے. ایک لمحے کو دیکھ کر کہا میں انکار نہیں کرتا, لیکن گھر میں مشورہ کر کے شام کو جواب دے دوں گا. پیغمبر کے صحابی الٹے قدموں جو لوٹے تو دل میں یہ بات آئی, سعد تیرا مقدر کالی رنگت دیکھ کے کوئی رشتہ نہیں دیتا, جنت کیسے ملے گی؟ دل ٹوٹا, روتے ہوئے, آنسو بہاتے پیغمبر کی بارگاہ میں چلنے لگے. اس نو مسلم سردار کی بیٹی جو ساری بات سن رہی تھی, اپنے ابا سے پوچھا ابا جان کون تھا؟ کہ غلام تھا اور آنے والا آیا اور رشتہ تیرا مانگتا ہے. کہ انکار کیوں کر دیا؟ رسول خدا نے بھیجا ہے کہ انکار کرنے پر خدا کا غضب نہ اتر جائے. کہ بیٹی میں جانتا نہیں, تو نہیں جانتی آنے والا کون ہے. کہ یہ نہ دیکھیے کہ آنے والا کالا کون ہے, یہ دیکھیے بھیجنے والا کالی کملی والا کون ہے. کہ میں تو قیامت کے دن فخر کروں گی کہ میرا رشتہ طے کیا تو آمنہ کی لال نے طے کیا تھا. ادھر انکار ہوا, اقرار ہوا. صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے, ساری کارگزاری سنائی. تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ دنوں کے بعد جو آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ رشتے والی بات تو پکی ہو گئی, اب دل کرتا ہے کہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے آؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پیسہ پائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں. فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس اور عثمان غنی سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. عثمان غنی کہنے لگے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے, غنی کی تو دلی تمنا یہی ہے کہ نبوت کہتی رہے, عثمان دولت لٹاتا رہے. پیسہ پائی لیا, پہنچے مدینہ کے بازار میں کہ جا کے شادی کا جہیز خریدیں, شادی کا سامان خریدیں. ابھی سامان کی خریداری کے لیے مدینہ کے بازار میں داخل ہوئے کہ ادھر سے آواز پڑی جناب بلال حبشی کی, حی علی الجہاد. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا چلو میدان احد کے لیے. پیغمبر کا صحابی ٹھہرا, شادی کرواؤں جہاد کروں؟ عقل کہتی شادی کر, لیکن پیغمبر کا عشق کہتا ہے شادی بھی قربان کر, جوانی بھی قربان کر, نبوت کی ذات پہ سب کچھ قربان کر دے. عقل ہاری, عشق جیتا. پیغمبر کی محبت میں تلوار خریدی, کالا کپڑا خریدا, گھوڑا خریدا, گھوڑے پر بیٹھے میدان احد میں پہنچے. ایسی جرت دلیری کے ساتھ لڑے کہ نبی کے صحابہ تبصرہ کرتے ہیں یارو یہ کون ہے جس کے چہرے پر کالا نقاب ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا لگتا یہ ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے سفید گھوڑوں پر پیلے رومال والے فرشتے بھیجے تھے, احد کے میدان میں کالے نقاب والے اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں. ہوا کا جھونکا جو آیا, چہرے سے نقاب الٹا, سب نے دیکھا فرشتہ کوئی نہیں, نبی کا یہ غلام ہے جس کو شادی کا بڑا ارمان تھا. سب نے کہا ارے فرشتہ کوئی نہیں, پیغمبر کا غلام سعد الاسود جا رہا ہے. یہی سعد الاسود رضی اللہ تعالی میدان میں پہنچے, شہید ہو گئے. اور شہید بھی ایسے ہوئے
کہ ان کے جسم پہ 70 کے قریب زخم آئے. جب اللہ کے نبی زخمی صحابہ کا معائنہ کر رہے تھے تو امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے وہ کالے رنگ والا غلام جس کو شادی کا بڑا ارمان تھا اس کو میدان میں دیکھا. رسول مقبول فرمانے لگے دوڑ کے جاؤ میرے ساتھ غلام کو ڈھونڈ کے لاؤ. پیغمبر کے صحابی حضرت نعمان کہتے ہیں میں میدان احد میں دوڑ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا اے سعد تو کہاں ہے, اے سعد تو کہاں ہے, اے سعد تو کہاں ہے, تجھے اللہ کے نبی نے سلام بھیجے ہیں. اے سعد تو کہاں ہے, تجھے آمنہ کے لال نے یاد کیا ہے. اے سعد تو کہاں ہے, تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے. کہ کئی زخمیوں کے نیچے سے ایک ہاتھ جب بلند ہوا میں دوڑ کر گیا. میں نے کہا تو کون ہے, پانی چاہیے, مرہم چاہیے؟ اس نے کہا نہ پانی نہ مرہم, اللہ کے نبی کو پیغام دے دینا میرا نام سعد ہے, اتنے زخم لگے, خون میرا بہ چکا, دلی تمنا یہ ہے کہ جب دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے چاہے روح نکل جائے لیکن اب کیا کروں, چلنے پھرنے کی ہمت طاقت نہیں. اللہ کے نبی کو سلام دینا, کہنا یا رسول اللہ وہ کالا غلام دنیا سے جا رہا ہے, خدا کے حضور دعا کر دیجئے اللہ میرے کالے غلام کو جنت ضرور عطا کر دینا, میرے پیغمبر کو سلام دے دینا. دلی تمنا یہ ہے کہ آخری وقت میں دیدار محمد مصطفیٰ ہو جائے. پیغمبر کے صحابی جناب نعمان کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا امام الانبیاء کے پاس. اللہ کے نبی جناب حمزہ کی لاش پہ کھڑے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو چچا کی لاش پہ کھڑے ہیں. وہ کالا غلام چلا, رسول خدا دوڑے, اللہ کے نبی کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی. میرے پاک پیغمبر بیٹھے عطیات کی شکل میں, غلام کا سر کو اٹھایا, اپنی جھولی میں رکھا, رحمت والی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری, فرمان میرے بیٹے ساتھ اگر تو شادی کروا لیتا میں کبھی ناراض نہ ہوتا. کتنی تمنائیں تھی تیری, کتنے ارمان تھے تیرے, کتنی آرزویں تیری, تو نے سب کچھ قربان کر دیا. پیغمبر کا صحابی جو پیغمبر کے مقام کو جانتا ہے پورے جسم کی قوت کو جمع کیا, سر کو اٹھا کے نبی پاک کی جھولی کے بجائے نبی کی میرے بھائی قدموں میں رکھا اور زبان حال سے کہا آقا شادی کروانا تمنا نہ تھی, زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو تھی. نبی کے صحابی کی آخری سانس نبی پاک کے قدموں میں نکلے. اللہ کے نبی جب اٹھے تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رسول خدا نے اعلان کیا, فرمائے لوگوں سنو یہاں پہ جتنے شہید موجود ہیں ان کے ورثہ خاندان قبیلے کے لوگ موجود ہیں لیکن میرا یہ یار تو پردیسی, خاندان کوئی نہیں, وارث کوئی نہیں, کہ باقی سب شہیدوں کے وارث دفن کریں گے اور اس غلام کو میں محمد اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. ایسا یہ میرے بھائی منظر تھا کہ میں پیغمبر کے ماموں جسے دنیا سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتی ہے, اور یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ دنیا جہان کے سارے لوگ جب میرے نبی پاک کا نام آئے تو سارے کہتے ہیں کہ آقا تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. لیکن یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہے احد کے میدان میں اللہ کے نبی تیر نکال کے اپنے یار کو دیتے اور اللہ کے نبی فرماتے سعد تیر اور چلا, تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان. یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ میرے پیغمبر کے رشتے میں ماموں ہے, حقیقی ماموں نہ تھے, جناب سیدہ آمنہ کے چچا کے بیٹے. ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر کو یوں ماموں کی محبت نے ستایا کہ اللہ کے نبی نے جناب سعد کا ہاتھ پکڑا, مجمع میں کھڑا کیا, فرمایا لوگوں سنو یہ سعد میرا ماموں ہے, اگر کسی کا ایسا ماموں ہو تو مجھ محمد کو بھی دکھائے. وہ عزت و عظمت والا سعد بن ابی وقاص جس نے چائنا کی سرزمین کو فتح کیا, جو آج بھی چائنا کی وادیوں میں آرام کر رہا ہے, وہ سعد بن ابی وقاص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جن 10 اصحاب کے نام لیے کہ ابو بکر بھی جنتی, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, علی بھی جنتی, طلحہ بھی جنتی, زبیر بھی جنتی, عبد الرحمن جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعد بھی جنتی, سعید بھی جنتی, جس میرے بھائی جس کا نام اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا, وہ سعد بن ابی وقاص چیخ مار کے روئے. لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہ کالے غلام کا مقام نہیں دیکھتے, آیا کل تھا پیغمبر کے ہاتھوں میں قبر میں جا رہا ہے, دلی تمنا یہ ہے یا اس سعد کی لاش نہ ہوتی سعد ابن ابی وقاص کی لاش ہوتی. اور اب جب اللہ کے نبی نے قبر میں اتارا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے, اور امام الانبیاء نے اچانک اپنا رخ مبارک جو پھیرا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غلام سے کوئی گستاخی ہو گئی. فرمایا گستاخی نہیں ہوئی, جنت کی حوریں جنت سے جھرمٹ در جھرمٹ یوں اتر کے آ رہی ہیں اور آپس میں لڑ رہی ہیں. ایک کہتے نہیں یہ غلام میرا شوہر ہے, اس نے کہا نہیں یہ میرا شوہر ہے, تیسرے کہتے نہیں میرا شوہر ہے. کہ اچانک ہوا کا جھونکا جو آیا تو ایک حور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا اور محمد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ میں سعد کی بیوی کی ننگی پنڈلی کو دیکھوں. یہ
یہ رسول خدا کے وہ صحابہ ہیں کہ شادی جیسا وہ لمحات جو زندگی بھر کی جوانی کی تمنائیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. کون نہیں جانتا اس سیدنا حنظلہ کو جو پہلی رات بیوی کے پہلو میں بیٹھے, آواز جو پڑی کانوں میں, اٹھ کر کھڑے ہوئے, غسل بھی نہ کیا, میدان احد میں پہنچے, شہید ہو گئے, لاش نہیں ملتی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, صحابہ دوڑو ڈھونڈو میرے یار حنظلہ کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے یار کی لاش کا مصلح کر دیں. پیغمبر کے صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھجور کے جھنڈ کے پاس پہنچے, عرض کی یا رسول اللہ لاش تو موجود ہے, حالت بڑی عجیب ہے, داڑھی سے بھی پانی کے قطرے, زلفوں سے بھی پانی کے قطرے. اللہ کے نبی نے تحقیق کی احوال جو کی تو پتہ یہ لگا غسل واجب تھا, تو اللہ نے پیغمبر کے صحابی کو اعزاز یہ عطا کیا کہ مرتبہ فرشوں پہ ہے, غسل آسمان کے فرشتے عرشوں پہ دیتے. یہ تو سب نے سنا, لیکن اس صحابی کو ہم کیسے بھول جائیں. پہلی رات پہلی ملاقات تھی بیوی سے, کمرے میں داخل ہوئے, آواز پڑی کانوں میں, چلو میدان جہاد کی طرف. الٹے جو دوڑے تو بیوی نے کہا بندہ خدا کہاں چل دیا؟ کہا سنتی نہیں اللہ کے نبی کا اعلان کانوں میں پڑ گیا, اب میں یہاں گھر میں بیٹھوں تو میرے لیے تو ایک ایک پل جو ہے یہ امتحان ہوگا. تو خاتون نے کہا خدا کی قسم میں تجھے روکتی نہیں ہوں, لیکن خدا کے لیے اتنا کر کہ ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دے, میرا چہرہ دیکھ لے, اپنا نام بتا دے, میرا نام پوچھ لے, تعارف تو کروا, پتا تو لگے کہ میری زندگی کا بندھن بندھا کس کے ساتھ ہے, پتا تو لگے میرے سر کا تاج مجازی خدا کون ہے, پتا تو لگے کہ زندگی میں نے کس کے سہارے بتانی ہے. تو شوہر نے کہا سن, اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا, اب میں ایک لمحے کو بھی تیرے پاس نہ بیٹھوں گا نہ بات کروں گا. پیغمبر کا صحابی جو دوڑا, پیچھے پیچھے بیوی دوڑی, کہا خدا کی قسم روکتی نہیں, چہرہ دکھا دے, قیامت کے میدان میں پہچانوں گی کیسے میرا شوہر کون ہے. جھینا جھپٹی میں شوہر کی قمیض کا پلو بیوی کے ہاتھ میں آیا, پلو پھٹ گیا. صحابی رسول نے دوڑتے دوڑتے کہا سن, اگر تجھے پریشانی یہ ہے تو میدان حشر میں پہچانے گی کیسے تیرا شوہر کون ہے, کہ قیامت کے میدان میں دیکھ لینا, جس کا پلو پیچھے سے پھٹا ہوگا وہی تیرا شوہر ہوگا. یہ کون؟ پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کے صحابہ. آج جو ملک پاکستان میں حالات چلے ہیں, کچھ بڑے بڑے فلاسفر, کچھ بڑے بڑے نام نہاد لیڈران کرام کہتے ہیں یہ مسلمان قوم بڑی جذباتی ہے. دیکھو جب بھی بات نبی کی ذات کی ہے, یہ تو جناب یوں بھی پھرتے ہیں جذبات کی عالم میں, نفع نقصان نہیں سوچتے, یہ سود و زیاں کو نہیں سوچتے, یہ جناب اپنی غلامی نوکری کچھ نہیں چھوڑتے, یہ جناب دنیا بھر کے معاملات ان میں سے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن میرے بھائی زمانے بھر کے ان بدھوؤں کو کون بتائے کہ میرے پاک پیغمبر نبی مبارک کی محبت وہ عظیم ترین ورثہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کے ہر بچے, بوڑھے, جوان, مرد و عورت کے دل میں رکھا ہے. مسلمان اعمال کے لحاظ سے بے عمل تو ہو سکتا ہے, لیکن عشق محمدی کے لحاظ سے بغیرت کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ تو امت کے عام لوگ تو اپنی جگہ پر ہیں. اردو زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے جنہیں دنیا اختر شرانی مرحوم کہتی ہے, بہت بڑا شرابی اختر شرانی شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا. چند سیکولر یونیورسٹی کے طالب علم اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے. جب اختر شرانی نے 2 بوتلیں چڑھا لی تو پرواز کرنے لگے, ٹن ہو گئے. کسی نے کہا اختر شرانی یہ تو بتائیے مرزا غالب کیسا شاعر تھا؟ کہ کل کا بچہ ہے, اس کو تو شاعری سیکھنی چاہیے. کہ الطاف حسین حالی کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اپنے شاگردوں میں بھی تسلیم نہ کروں. کہ میر تقی میر کا شاعری تو کرتا ہے, کہیں کہیں پر جھول کمی اس کے اندر ہے. جب یہ دیکھا کہ بڑے بڑوں کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے تو ایک بدبخت نے کہہ دیا شیرانی یہ تو بتائیے کہ آمنہ کے لال محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہو. اتنا جملہ سننا تھا. شرابی کی شراب کا نشہ گیا, بوتل ہاتھ میں تھی, میز پہ ماری, بوتل کو توڑا, اس نوجوان کی جانب بڑھا کہ بدبخت آدمی تو چاہتا کیا ہے؟ میں شراب پی بیٹھا تو تیرے ذہن میں یہ ہے کہ میں محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دوں. کہ خدا کی قسم ایک ہی تو سہارا ہے پیغمبر کی غلامی کا, اگر تو مجھ سے وہ سہارا چھیننا چاہے گا یا تو رہے گا یا میں رہوں گا. وہ شرابی تھا. پھر ایک نعت لکھی, کبھی اے نسیم سحر تیرا جو گزر ہو دیار حجاز میں تو جا کے میرا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں. یہ وہ محبت اور نشہ ہے کہ جو اللہ نے اس امت کے نصیب وروں کو عطا کیا ہے. کون سے وہ لوگ ہیں لاہور کی دھرتی پہ اس دور میں کیا کچھ نہیں تھا, بڑی بڑی خانقاہیں, بڑے بڑے منبر و محراب, بڑی بڑی مساجد, بڑے بڑے خطیب, بڑے بڑے ذاکر, بڑے بڑے صوفی, بڑے بڑے عابد, بڑے بڑے تہجد گزار. لیکن ایک وہ تھا جسے دنیا تالے محمد لوہار کا بیٹا کہتی ہے, جو سارا دن لوہار پہ بیٹھ لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے ہتھوڑے کے ساتھ ٹھک ٹھک کرتا ہے, لیکن جب کھاتے لگا نبی کے تو آج وہ ٹھک ٹھک نہیں بلکہ اہل و سنت کے دلوں میں دھک دھک کرتا ہے. وہ کون ہے جس کا جنازہ میاں والی
ہوتا تھا، اور اس دور کی عدالت نے، اس دور کی میرے بھائی حکومت نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا، غسل نہیں دیا، کفن نہیں دیا، اور اس کو 16 دن کے بعد علامہ اقبال نے تحریک چلائی کہ یہ غازی علم الدین لا وارث نہیں ہے، جو پیغمبر کا غلام ہے، پوری امت اس کی وارث ہے، ہم غسل بھی دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کفن بھی دیں گے، اعزاز بھی دیں گے۔ 16 دن کے بعد میاں والی کی جیل میں قبر کشائی جو ہوئی، دنیا نے منظر دیکھا کہ عاشق رسول کا جسم بھی سلامت تھا، خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اور یہ ایسا جنازہ تھا جو میاں والی کی جیل سے اٹھا اور جا کے پہنچا میانی قبرستان، پرانا ملتان روڈ، لاہور کی دھرتی پہ۔ 16 دن کے بعد قبر کشائی جو ہوئی، اور اس ایک جنازے کو دیکھ کر کئی سو غیر مسلموں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آج زمانے والے بڑے لوگ کہتے ہیں، اور دیکھو تم نے یہ کر دیا، روڈ بلاک کر دیا، تم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، ملکی معیشت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور بھائی یاد رکھو، ہمیں ملکی امن عزیز ہے، لیکن آمنہ کے لال کی ذات سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان اللہ نے دیا تو خدا کی قسم محمد عربی کے صدقے سے دیا ہے، اور ایک لفاظی نہیں ہے۔ تاریخ پاکستان پڑھ کر دیکھیے، جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا تھا تو اسی دور میں علامہ اقبال نے یہ تحریک چلائی اور یہ فیصلہ کیا 1929 کے اندر نومبر کے مہینے میں کہ آج تو ہمیں یہ کوئی اپنے مسلمان کا جنازہ پڑھنے نہیں دیتے تو کل کنا تو نہ نبی کی ذات محفوظ ہوگی، نہ نبی کی نبوت محفوظ ہوگی، نہ دین محفوظ ہوگا۔ اس دور میں علامہ اقبال نے تحریک یہ چلا چھوڑی تھی کہ انشاءاللہ آن قریب ہم ایک آزاد ملک حاصل کریں گے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ملک پاکستان صدقہ ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا، اور اس تحریک پاکستان میں سب سے پہلا خون گرا تو عاشق رسول غازی علم الدین کا گرا ہے۔ اور وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، مولوی دیدار علی وزیر آباد وزیر مسجد کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، پیر جماعت شاہ علامہ اقبال، دنیا بھر کے بڑے بڑے وہ لوگ تھے۔ اور میرے بھائی عاشق رسول، خدا کی قسم، آج کو کہنا کل کا بچہ، او بھائی بچہ نہیں ہے، یہ میرے بھائی سچا ہے جس کو اللہ نے نبی کی ختم نبوت کے لیے چنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جنازہ اٹھتا ہے یہاں پہ ممتاز قادری کا، اور پہلی سب میں جنازہ پڑھنے والے کون؟ اسے دنیا پیر عزیز الرحمان ہزاروی کہتی ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے ایک پولیس کانسٹیبل کا، جنازہ پڑھنے والے کون ہیں؟ اسے دنیا بند کا میرے بھائی وفاق المدارس کا ڈپٹی سیکٹری قاضی عبدالرشید کہتی ہے۔ جب بات آ جائے پیغمبر کی ذات کی تو یاد رکھیے گا کہ اڈیالہ کی جیل میں غازی علم الدین کے اس غازی ممتاز قادری شہید کے لیے پہلا اصحال ثواب قرآن خوانی کروانے والا کون تھا؟ جسے دنیا سپاہ صحابہ کا مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی کہتی ہے، اور اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ لوگوں یہ نہ دیکھنا کہ کٹنے والا کون ہے، دیکھنا تو یہ دیکھنا کٹا کس کی ذات پہ ہے، کہ جو نبی کا غلام بن جاتا ہے ہمارا وہ امام بن جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کو کہنے والا کہنا عجیب تھا یار، وہ غازی ممتاز قادری، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھے، ایسی چارمنگ پے والی اس کی نوکری بھی تھی، جاب بھی تھی، لیکن گورنر کا وہ سیکورٹی گارڈ تھا، کوئی عام شخص تو نہ تھا، لیکن عجیب دیوانہ تھا۔ اس نے کچھ نہ دیکھا، اور بھائی یہ تو انسان تھا، مسلمان تھا، نبی کا عاشق تھا۔ یہاں تو معاملہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا کہ منگول خاندان یعنی ہلاکو خان چنگیز خان کے خاندان کے کچھ لوگ جو عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے ایک شخص کو بلایا جو بہت بڑا عیسائی راہب تھا، اور آ کے وہ اپنے بادشاہ کے تخت کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں تنقید اور تنقید کرنے لگا۔ اور اسی بادشاہ کا پالتو کتا جو اسی کے تخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب وہ عیسائی عالم میرے پیغمبر کی توہین کرنے لگا تو وہ کتا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا سن، تو اللہ کے نبی کی توہین کر رہا ہے، اسے تو یہ جانور بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو عیسائی عالم کہنے لگا سنو، کتا بڑا خوددار جانور ہوا کرتا ہے، جب میں ہاتھ شاتھ ہلاتا ہوں یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، یہ اپنے دفاع کے لیے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہ پیغمبر کی ذات کی بات کرتا تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا، جب وہ کتے کی کسی اور کی بات کرتا تو وہ چپ ہو جاتا۔ اور جب میرے بھائی اس نے پیغمبر کی ذات کے بارے میں توہین آمیز سلسلے کو جاری رکھا تو اسی کتے نے اپنا پٹا توڑوایا، رسی توڑوائی، چھلانگ لگائی، تخت پہ آیا، بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عیسائی عالم دین کی گردن کو دبوچا، چھوڑا اس وقت جب وہ لانتی جہنم کا ایندھن بن چکا تھا۔ اس ایک منظر کو دیکھ کے 40,000 عیسائیوں نے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو سیکھنا چاہے نا تو یقین مانے بہت بڑی چیزیں
सीख सकता है। एक साहब कल कहने लगे टेंशन, ये शुगर का इलाज दुनिया में कोई नहीं। मैंने कहा शुगर का एक इलाज दुनिया में मौजूद है, और वो इलाज वो है कि जो हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, हर मेरे भाई डाले के पीछे भी लिखा होता है। और वो इलाज क्या है कि वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। बात दीन की आ जाए, कुरान की आ जाए, नबी की आ जाए, सहाबा की आ जाए, अहले बैत की आ जाए, हक बयानी की आ जाए। कुछ लोग बेचारे हुजरों में छुप जाते हैं, कुछ लोग बेचारे फतवे चाटना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बेचारे अपने अकाबिर असलाफ की कलम से ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जमाने भर को बता दीजिए कि भाई वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। हाँ, जब मरना ही है तो फिर किसी के खाते लग के क्यों ना मरा जाए। जब मौत ही जिंदगी का इख्तिताम है तो फिर इस मौत का खात्मा हसीन होना चाहिए कि ये मौत आए या नबी की गुलामी में, या सहाबा की गुलामी में, या आले मोहम्मद की गुलामी में। और बाज लोग कहते हैं अगर जिंदगी का मजा लेना है तो जाके मदीना में मर जाओ। मैं कहता हूं मदीना जाने की हिम्मत, ताकत, मौका मुयस्सर नहीं है, और जिंदगी हसीन मौत का मजा लेना चाहते हो तो फिर पाकिस्तान में ही रहते हुए मदीना वालों में मर जाओ। अल्लाह वही मजा तुम्हें अता कर देगा। कैसे अता कर देगा कि आज वो सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला जो मेरे पाक पैगंबर का सहाबी, नबी का आशिक सादिक है, अल्लाह के नबी की वफात अक़दस के बाद पैगंबर की खाली जगह को देखने की हिम्मत, ताकत यारा न रहा तो छोड़ा मदीना को, आगे दिमिश्क में अल्लाह के नबी खाम में आए और कहा बिलाल इतना जुल्म कि मेरा पड़ोस छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया। जनाब बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला रोते हुए मदीना में गए और पैगंबर के नवासों ने कह दिया कि नाना बिलाल आज तो नाना मोहम्मद वाली अजान सुनाते। अजान जो दी जनाब बिलाल हबशी ने, मदीना की गलियों में कोहराम मच गया। पैगंबर के सहाबा, नबी के सहाबा की औरतें, बच्चे रोते हुए मदीना की गलियों में आ गए कि लगता यूं है जैसे आज अल्लाह के नबी वापस मस्जिद नबवी में आ गए हो। ये मंजर जो देखा बिलाल हबशी ने, फिर आगे दिमिश्क की सरजमीन पे फौत वहीं पर हुए, कब्र वहीं पर बनी। और जब आखिरी वक्त आया तो बीवी रो रही थी कि बिलाल तू चला दुनिया छोड़ के, कर रोती क्यों है? खुदा की कसम ही आंखें बंद होगी तो जन्नत में अपने यार मोहम्मद की मुलाकात होगी सल्लल्लाहु। और याद रखिएगा, मरो नबी की मोहब्बत में, मरो नबी के इश्क में। खुदा की कसम तुम दफन यहां चकवाल में भी हो जाओ तो उठोगे मेरे नबी के कदमों से। और ये तो कयामत के दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया था कि जब जनाब बिलाल हबशी उठेंगे, फरमाया दिमिश्क से नहीं उठेंगे, दाएं मेरे अबू बकर, बाएं मेरे उमर, मेरे कदमों से उठेगा तो बिलाल हबशी उठेगा। तो यहां पर इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये इंसान, मुसलमान फिर जानवर। और जानवरों में देखिए कौन? वो जानवर जिसे आज किसी भी को गाली देनी हो तो कुत्ते का नाम लिया जाता है, लेकिन वो भी पैगंबर की गुलामी का सबक कैसे देता है कि यहां पर इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तौहीन जो हो तो कुत्ते ने कुछ चीजें हमें बता दी। और वो चीजें क्या बता दी? कुछ चीजें कहीं से भी सीखने को मिल सकती हैं, ताकि जब बात अपनी का मामला आए तो खामोश रहे, लेकिन जब नबी की जात का मामला आए तो फिर तुझे बोलना चाहिए। फिर तेरे गले के अंदर अगरचे सरकार का भी पट्टा हो तो तूने सरकार के पट्टे को नहीं, मदीना के ताजदार की गुलामी के पट्टे को देखना है। फिर तूने मेरी अपनी जात को नहीं देखना है तो रिसालत माप को देखना है। फिर तूने रोजी को नहीं देखना बल्कि मदीना वाले के रोजे को देखना है। फिर तूने दुनिया के जलालो जमाल को नहीं देखना, तूने देखना है तो आमिना के लाल को देखना है। फिर देखने वाले ने दुनिया को बताया कि बात अपनी हो तो चुप रहना तेरे लिए बेहतर है, लेकिन बात आमिना के लाल की हो तो चुप रहना यह कुफर की अलामत, मुनाफिकत की अलामत होगा। उस वक्त बोलना तेरी गैरत का भी निशान है, तेरे ईमान का भी निशान है। और उस वक्त तो मेरे भाई लाजमी नहीं दोनों टांगे हो, बाबा खादिम रिजवी की तरह टांगों से माजूर हो, तब भी बोलना तेरा हक बनता है। और ये मिलेगा क्या? और याद रखिएगा, अगर कोई शख्स नबी की जात का मामला आ जाए और बुलाने वाला कोई हो बरेलवी और देवबंदी के मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे देवबंदी पर खुदा की लानत है। बुलाने वाला हो देवबंदी और जाने वाला बरेलवी कह दे कि नबी की जात के लिए मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे बरेलवी पर खुदा की लानत है। बुलाने वाला हो अहले हदीस, ये दोनों ना जाएं। जब बुलाने वाले ये दो हो और जाने वाला अहले हदीस ना जाए, इसे मेरे भाई जिंदगी में डूब के मर जाना चाहिए। जब बात आ जाएगी पैगंबर की जात की तो एक ही मामला है, हम नबी पाक की शम्मा रिसालत के परवाने हैं। परवाने का एक काम है, शम्मा जहां जल जाए वो ये नहीं देखता जलाने वाला कौन है, वो एक
ایک ہی دیکھتا ہے شمع جل گئی میں نے جان کو قربان کرنا ہے پیغمبر کی ذات کے لیے. اگر دیوبندی بلائے گا میں تب بھی حاضر ہوں, بریلوی بلائے گا میں تب بھی حاضر ہوں, کوئی اہل حدیث بلائے گا میں تب بھی حاضر ہوں. اور کیوں نہ جائے؟ اس ایک میرے بھائی بے زبان کتے نے بتا دیا. کیا؟ بادشاہ کے پہلو میں کہتا ہے دیکھو بھی بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن گورنر اگر نبی کی توہین کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی پھر یہ دیکھ لے, انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے کہا تھا کہ اگر تو نبی پاک کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتا تو پھر تیری ذات سے بہتر گلی کا کتا اچھا ہے. اور یہ گلی کا یہ کتا جس نے بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عیسائی عالم کی گردن کو دبوچ کے زمانے کو بتا دیا کہ بھونکنے والا کسی بادشاہ کے پہلو میں بھی بیٹھا ہوگا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی, گستاخ رسول کو کھڈے لائن لگانا ہے. اور یہاں پر ہوا کیا تھا؟ آج زمانے والے لوگ کہیں جی دیکھیں آپ نے دین کا امیج خراب کر دیا, اب ہم 2 روزہ کانفرنس بلائیں گے تاکہ دنیا کے سامنے بتائیں کہ ہم مسلمان تو بڑے پر امن ہیں. بھائی مسلمان پر امن ہیں لیکن مسلمان بغیرت نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ میرے بھائی ایک عالم دین بھی کانفرنس کرے اور وزیر اعظم بھی کانفرنس کرے. وزیر اعظم صاحب یہ کانفرنس سے مولویوں کے لیے چھوڑ دو, تیرا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کا ایسا قانون بنا دے کہ رہتی دنیا تک کسی لانتی کو بھونکنے کی جرات ہی نہ ہونے پائی یہاں پر. اور اگر تو یہ کہے کہ اس زمانے میں امیج خراب ہو گیا تو یاد رکھیے گا نبی پاک کی ذات کے دفاع کی وجہ سے امیج خراب نہیں ہوتا. زمانے نے کہا تھا 9/11 کا معاملہ ہو گیا, ایک دین بدنام کر دیا, لیکن آج بھی دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنے لوگ امریکہ میں 9/11 کے بعد مسلمان ہوئے اتنے پہلے نہیں ہوئے تھے. گستاخانہ خاکے تم نے بنائے تھے میرے پیغمبر کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے, لیکن اللہ جس نور کو آویزہ نور کو میرے بھائی دنیا میں پھیلانا چاہے اسے مٹا کوئی سکتا نہیں ہے. تو اللہ نے گستاخانہ خاکوں کے بنانے والوں کو خاک کیا, نبی کے غلاموں کی تعداد کو بڑھا دیا. جب ایک کتا کسی گستاخ کے اوپر حملہ کرے تو 40,000 عیسائی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. جب مسلمان نبی کی ذات کا دفاع کرے گا دین کیسے نہیں پھیلے گا دنیا کے اندر؟ تو انشاءاللہ اس پہ ملے گا کیا؟ اس پہ ملے گا کیا؟ ایک صورت ایسی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو فتنہ دجال سے بھی بچائیں گے, دجال سے بھی بچائیں گے. وہ صورت کون سی بھائی؟ سورہ قاف ہے. 4 بڑے اہم واقعات اس میں اللہ نے بیان کیے. اس میں ایک واقعہ وہ ہے کہ کچھ لوگ تھے, نوجوان تھے, اپنے ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے بادشاہ وقت سے اب وہ چلے اپنے شہر کو چھوڑ کے, گاؤں بستی کو چھوڑ کے پہاڑی علاقے کی جانب. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تھے کتنے؟ کہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا, وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. کنفرم تعداد, فائنل فگر قرآن نے بھی نہیں بتائے. جب تعداد نہیں بتائی تو نام کون بتائے گا؟ جب تعداد نہیں بتائی تو دور کون بتائے گا؟ جب تعداد نہیں بتائی تو کس نبی کے دور میں, کس بادشاہ کے دور میں, یہ بھی کنفرم نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جہاں جہاں پہ اللہ نے ان اصحاب کا تذکرہ کیا وہیں پہ ان کے ساتھ رہنے والے کتے کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ 3 وہ چوتھا, یہ 5 وہ چھٹا, یہ 7 وہ 8واں. پھر ہوا کیا؟ جب یہ نکلے بستی سے باہر تو کتا ان کے پیچھے پیچھے تھا. تو ایک اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے پتھر اٹھا کے اس کتے کو مارا تاکہ یہ بھاگے. اس نے زبان حال سے پوچھا مارتے کیوں ہو؟ کہ تو کتا ہے, بھونکے گا, ہم بے موت مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے. جب تو بھونکے گا تو دشمن ہمیں پکڑ لے گا. اس نے زبان حال سے کہا سنو میں کتا ضرور ہوں لیکن اصحاب کو بھونکنے والا کتا نہیں. پھر ہوا کیا؟ زمانے نے دیکھا 3 سال تک غار کے اندر وہ اندر تھے, یہ باہر تھے, وہ بھی سوئے, یہ بھی سویا, کروٹ وہ بھی بدلے, کروٹ یہ بھی بدلے. نور کی تجلی جو ان پہ وہ اس پہ. 300 سال تک زمین کے کسی حیوان نے, کسی کیڑے مکوڑے نے, زمین کی خاک نے نہ ان کا کچھ بگاڑا نہ اس کا کچھ بگاڑا. ہوا کیا تھا؟ جب سونے والے اٹھے تو کسی نے کہا تھوڑی دیر سوئے ہو, کسی نے کہا 300 سال کا عرصہ گزر گیا. لیکن زمانے کے اندر 300 سال بیتے, ان کے لیے ایک پل ایک پہر گزرا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کے لیے نظام اور ہوتا ہے لیکن نبی کے غلاموں کے لیے نظام اور ہوتا ہے. اور پھر وہاں پر بھی کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں بھیج دیں گے. نامعلوم نبی کے, نامعلوم دور کے, نامعلوم اصحاب اگر ان کا دفاع ایک کتا کرے تو اللہ اسے جنت عطا کر دے گا. اور اگر ہم نبیوں کے نبی آمنہ کے لال کا دفاع کریں تو اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرے گا. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. موت بہرحال آنی ہے, مرے گا
وہ بھی مریں گے یہ بھی مریں گے وہ بھی. اور احمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا تھا کہ ہمارے اٹھنے والے جنازے دنیا کے سامنے فیصلے کر دیں گے کہ گدھے پر کون سوار ہے, گھوڑے پر کون سوار ہے. مرتے وہ بھی ہیں, مرتے یہ بھی ہیں, روتے ان کو بھی ہیں, روتے ان کو بھی ہیں. کفن ان کو بھی ملا, کفن ان کو بھی ملا, غسل اس کو بھی ملا, غسل اس کو بھی ملا, چارپائی اس کو بھی تھی, چارپائی اس کی بھی تھی, جنازہ اس کا بھی اٹھا, جنازہ اس کا بھی اٹھا, رونے والے اس کو بھی روئے, رونے والے اس کو بھی روئے. لیکن فرق یہ ہے جب ان کا جنازہ اٹھے تو کرایہ جنازہ اٹھانے والے کرایہ دار ہوتے ہیں, جب جنازہ ان کا اٹھے تو اٹھانے والے بے شمار ہوتے ہیں. جب وہ اٹھے تو میرے بھائی وہ ہیں کہ جن کے جنازوں کو دیکھ کے دنیا آ کرتی ہے, اور جب جنازہ عاشق رسول کا اٹھے دنیا واہ واہ کرتی ہے. اب یہ پسند اپنی اپنی ہے کہ ہم نے مرنا تو ہے لیکن موت گلے لگانی, موت گلے لگانی کون سی ہے؟ طلب صادق ہونا تو اللہ گھر میں بھی 82 سال کی عمر میں بھی سمیع الحق جیسی شہادت والی موت عطا کر دیتا ہے کہ جو آخری میرے بھائی زندگی کی تقریر میں بھی کہے کہ اللہ موت دے تو نبی کی غلامی والی موت دے. تو یاد رکھیے گا موت وہ ہے جو آنی ایک مرتبہ ہے. زندگی کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے, تو کیوں نہ اس زندگی کا خاتمہ نبی پاک کے کھاتے لگ کے یوں مرے کہ جب قیامت کے دن اٹھے تو دور سے دیکھ کے تیرا میرا نبی کہہ دے فرشتوں ہٹ جاؤ یہ تو میرا محمدی غلام آ رہا ہے. اللہ کے نبی کہہ دیں ہٹ جاؤ یہ عاشق رسول آ رہا ہے. اللہ کے نبی کہہ دیں یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. اور جس کو نبی نے اپنا کہہ دیا خدا کی قسم دنیا بھی اسی کی ہے, آخرت بھی اسی کی ہے. اس نبی پاک کے لیے نبی کے صحابہ نے, نبی کے امتیوں نے, عاشقان مخلصین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہے, اگر جان قربان نہیں کر سکتے تو کم از کم نبی کے دین کو بھی قربان نہ کرے, نبی کی سنتوں کو بھی قربان نہ کرے. شادی بیاہ کا جو موقع آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. اگر اب یہ اللہ تعالی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یاد رکھیے گا آخری تاجدار مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا چاہے ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی, جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا. مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو اوقات سے باہر نکل جائے. مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی جب اس کو کوئی ڈر خوف آئے تو اس وقت وہ اللہ کی ذات کو بھول جائے. مسلمان وہی ہے کہ تخت پہ ہو تب بھی غلامی محمد عربی کی, تختہ دار پہ ہو تب بھی غلامی محمد عربی کی, کسی شاہ کے دربار میں ہو تب بھی غلامی محمد عربی کی, اور برسر بازار ہو تب بھی غلامی محمد صلی اللہ. تو یہ عہد کرتے انشاءاللہ. جی بھائی فضول خرچی, رسم و رواج ان سے بچیں گے. شادی بہترین. مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ سے کسی نے پوچھا حضور سب سے اچھی شادی کون سی ہے؟ فرمایا جو سادی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سادی ہے. فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں امت کے غریب شامل ہوں, اور سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں امت کے غریبوں کو دھتکار دیا جائے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ اتنی فضول رسمیں اور اتنے کھانوں پہ معاملات کہ جی رہتی دنیا تک لوگ ہمارے کھانوں کی مثالیں دیا کریں گے. اور بھائی تو ایک شادی پہ 4 قسم کے کھانے تیار کر لے گا, لیکن جس غریب کے گھر میں بیٹھنے والی بچی بوڑھی ہو گئی, بالوں میں سفید بال آ گئے, اس کے دل پہ جو چھریاں چلتی ہیں ان کا میرے بھائی مداوع کون کرے گا؟ ملک پاکستان میں ابھی بھی تقریباً 88 لاکھ ایسی بچیوں کی عمر ہے جو شادی کی عمر سے بھی اوور ہو گئیں, لیکن جہیز جیسی لعنت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے دروازوں پر بوڑھی ہو گئی. اگر میرے بھائی اتنا سا ہم کر لیں کہ ہم اپنے ون ڈش کرنا ہی ہے, سادگی اپنا لیں, تو یقین مانے ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والے, اپنے خاندان قوم قبیلے محلے کے رہنے والے ایسے کئی بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. ایسی کئی بچوں کے ہاتھ پیلے کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں اسباب نہ ہونے کی وجہ سے جو آج اپنے گھروں کی دہلیز پر بوڑھی ہو گئی. اور جب میرے بھائی نکاح کو مہنگا کر دو گے تو زنا سستا ہو جائے گا. ہم نے زنا کا رستہ بند کرنا ہے تو نکاح کو سستا. دنیا کے آخری نبی آمنہ کے لال نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا ولیمہ, اور بات میں اپنے ختم کروں میں, اللہ کے نبی کا ولیمہ محرم کا مہینہ سن 7 ہجری, خیبر کا مقام, خیبر ہوا فتح, یہودی سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی سیدہ صفیہ کے ساتھ میرے پیغمبر نے نکاح کیا. اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟
सहाबा किराम जो कुछ था, किसी के पास रोटी, पनीर, दूध, खजूर सब लेकर आए, दस्तरखान पर रखा गया। और आमिना के लाल ने फरमाया, लोगों बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना शुरू कर दो, ये कायनात के सरदार मोहम्मद अरबी का दावत वलीमा है, अल्लाह के नबी का दावत वलीमा है। लेकिन हमारे यहां भाई मामला सबके सामने है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीना के बहुत बड़े ताजिर थे, गरीब नहीं थे, और थे भी एक ही मोहल्ले में। मस्जिद में नमाज भी पांचों मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ते हैं। लेकिन आया जो सही तो कमीज पे पीला सा दाग लगा था। आमिना के लाल ने पूछा, अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज किया, रसूलल्लाह कल मैंने निकाह किया था, खुशबू लगाई थी, उसका दाग बाकी रह गया। अगर हमारे यहां ऐसा हो जाए, अच्छा तूने शादी भी कर ली, बुलाया भी नहीं, चल आज के बाद तेरा मेरा खाना पीना उठना बैठना खत्म। ऐसा नहीं था। खुदा की कसम, अगर अल्लाह के नबी चाहते ना, जब आमिना के लाल ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा की शादी की, आमिना के लाल चाहते खुदा की कसम मदीना की गलियों में जन्नत की हूरें आके झाड़ू देती। अल्लाह के नबी चाहते तो यकीन माने जन्नत के गिलमान आके वहां पे पानी का छिड़काव करते। अल्लाह के नबी चाहते तो मदीना की गलियों में जन्नत के फरिश्ते आके जनाब अली की बारात पे फूलों की पत्तियां निछावर करते। लेकिन आमिना के लाल ने शादी जो की तो कैसी की थी? एक मशकीजा था, एक मेरे भाई एक बिस्तर था, एक तकिया था, एक गद्दा था जिसमें खजूर की छाल भरी थी, एक प्याला था पानी पीने के लिए। ये वो कुल कायनात थी जो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को दी। और बेटी भी कौन सी? जिसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी अपना मुसल्ला के पल्लू उठाकर देख। सैयदा फरमाती हैं, मैंने जाए नमाज उठाकर देखी, दो जहां के खजाने वहां पर मौजूद थे। लेकिन आमिना के लाल ने क्या फरमाया? इन सब चीजों को छोड़, अल्लाह तुझे अपनी रजा अता फरमा देगा। अल्लाह के नबी ने बेटी को रुखसत यूं किया कि चकवाल के किसी गांव का गरीब आदमी अगर अपनी बेटी को रुखसत करना चाहे तो वो दिल छोटा ना करे। अगर तेरे दिल में ये बात आए कि मैं क्या दूं, तो मदीना के ताजदार मोहम्मद अरबी को देख लेना। वो नबी मुबारक जो गरीबों से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, और ये उम्मत का गरीब है जो अल्लाह के नबी से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। फिर मैं कहूं घर में परेशानियां हैं, आसेब है, मामलात बिगड़े हुए, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये मामलात सुधरने वाले कभी भी नहीं। आखिरी बात और बात याद रखिएगा, शादी जो हो ना, हफ्ता नहीं गुजरता कि सासू अम्मा जो बहू रानी को अपने घर में लेकर आई थी, वो भी मौलवी के दरवाजे पर, ससुर साहब भी मौलवी के, जिस शादी की है अजाब में फंस के, बीवी आई है, बीवी नहीं आई घर में, बहू नहीं आई, ये चुड़ैल आ गई घर में, बेबरकती हो गई, मामला ये हो गया, बेटा मेरा कहना नहीं मानता, अब तो कुछ कहे तो घूरने वाली निगाहों के साथ देखता है। लेकिन मेरे भाई ये तेरे अपने हाथों की कमाई है। हाथों की कमाई क्या है? तुझे मस्जिद के इसी मौलवी ने कहा था शादी का मौका है, शराबो कबाब की महफिल न सजा, पूरे मोहल्ले की नींदें बर्बाद न कर। शादी के मौके पर तूने क्या किया कि चचा के ताया की पुप्पी के बेटे को मनाना याद रहा, लेकिन खुदा को भी नाराज किया, मुस्तफा को भी नाराज किया। जब जमाने भर को तू मेरे भाई राजी करेगा, अल्लाह को नाराज करेगा, तो अल्लाह जमाने को तुझ पे नाराज कर देगा। और जमाना जाए भाड़ में, तू अल्लाह को राजी कर, अल्लाह भी राजी होगा, जमाना भी राजी हो जाएगा। तो एक अहद कर लीजिए, जमाना कुछ भी कहे, हमने दीन मोहम्मदी के दामन को छोड़ना, पैगंबर की सुन्नतों को छोड़ना नहीं है, नबी की शरीयत को छोड़ना नहीं है। रब ताला मेरा आपका मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और खालिक कायनात हमारे घरों में बरकतों का फैसला फरमा दे, हमारी नस्लों के हक में अल्लाह हिदायत का मामला फरमा दे, और रब ताला इन नए नवीले जोड़ों की जिंदगी में ऐसी बरकतें पैदा फरमाए कि खालिक कायनात तमाम शुरूर से इनको महफूज रखे। चलें जी, मन कुन तो मौला हो मौला, ठीक है जी। सवाल है 11, ठीक है भाई। अच्छा भाई, सीधी सी सिंपली सी बात सुनते जाइएगा। लफ्ज जो मौला है ना, इसके मैंने सरदार के हैं, आका के हैं, चचाजाद भाई के हैं, उस्ताद के हैं, पीर के हैं, ये सारे मानी हैं। लेकिन इसका कहीं पर भी मैना खलीफा बिला फसल नहीं है, खलीफा बिला फसल नहीं है। इसी हदीस शरीफ का जो अगला जुमला है वो ये है कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो नबी से मोहब्बत करेगा, जो अली से अदावत रखेगा वो नबी से दावत रखेगा। एक है मामला मेरे भाई विलायत का, एक है मामला वलायत, वली एक है, वली एक है, वाली एक है, वली एक है मेरे भाई, हाकिम एक है जिससे मोहब्बत की जाए। यहां पर जो लफ्ज मौला के मैनी है वो क्या है कि जो अली से मोहब्बत करेगा, नबी से मोहब्बत करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नबी से भी मोहब्बत है, अली से भी।
علی سے بھی محبت ہے. آپ کو کا دلیل کیا ہے؟ تو بھئی ساری ویسے لمبی چوڑی باتیں اپنی جگہ پر ہیں. احمد فراز نے کہا تھا کہ اور فراز چاہیے تجھے کتنی محبتیں کہ ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے. اگر میرے بھائی دیکھو نا دارالعلوم دیوبند کا بانی کون ہے؟ اسے دنیا قاسم ننوتوی کہتی ہے. اور پلاٹ دینے والا کون ہے؟ اسے حاجی عابد حسین شاہ کہتی ہے. اور پہلا استاد کون ہے؟ اسے ملا حسن کہتی ہے. پہلا شاگرد کون ہے؟ اسے محمود الحسن دیوبندی کہتی ہے. اگر دارالعلوم دیوبند کے بانی کو دیکھو جسے دنیا مولانا محمد قاسم ننوتوی کہتی ہے اور یہ مرید خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ جن کے 70 خلیفہ ہیں. پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی مولانا قاسم ننوتوی کہتے ہیں. اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے پیر نصیر الدین نصیر کا دادا گولڑا شریف والی سرکار جناب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو پہلا خلیفہ یعنی دیوبند کا بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور اگر دیکھیں تو اشرف علی تھانوی کون ہے؟ ظفر علی خان کون ہے؟ اگر دیکھیں تو علامہ علی شیر حیدری کون ہے؟ علی نام اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم جناب علی کے ابھی میرے بھائی مصعب صاحب نے یہاں پہ آپ کے سامنے کلام پڑھا، اور آخری کلام کس کا تھا؟ جناب علی کی اولاد کا. جو جناب علی المرتضیٰ کی اولاد کے بارے میں بغض رکھے میں تو اسے پرلے درجے کا لعنتی کہتا ہوں، تو جو جناب علی سے بغض رکھے میں اسے مسلمان کیسے کہہ دوں گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جناب علی المرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے جو مقام دیا کہ علی صحابی رسول ہیں، پیغمبر کے یار ہیں، نبی کے وہ بھائی ہیں، دنیا آخرت میں نبی کے بھائی ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں. جناب علی امت کے اولیاء کے سردار ہیں، حسنین کے ابو ہیں. جناب علی وہ ہیں کہ جو جناب ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے مشیر ہیں. اور پوری کائنات کی 1.25 لاکھ امتوں کے اندر پہلا نمبر امتیوں میں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی. پوری کائنات میں ان تین کے بعد چوتھا علی جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں. اور اس دور میں اس امت میں تقریباً 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں. اللہ 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کو 1,000 سال کی زندگی دے. 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ سارے کے سارے امتی تیرے میرے جیسے نہ ہو، بلکہ یہ سارے کے سارے امام اعظم بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک امام شافی بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں. 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، ساری امت کی نیکیاں ایک طرف، اور جناب علی کی ایک وہ نظر کہ آنکھ علی کی تھی، چہرہ نبی کا تھا. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جب جناب حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو سلایا بھائی؟ جی بھائی نیچے بستر نبی کا تھا، اوپر چادر نبی کی تھی، سونے والے جناب علی تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہاں پہ سو جا، تیرا کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں. دیکھیں اس رات 2 امانتیں تھیں. ایک امانت مخلوق کی تھی، ایک امانت خالق کی تھی. خالق کی امانت کو محمد عربی کہتے ہیں، مخلوق کی امانت کو سونا چاندی کہتے ہیں. اللہ نے خالق کی امانت کو ابو بکر کے حوالے کر دیا، مخلوق کی امانت کو جناب علی کے حوالے کر دیا. اللہ نے اسے بھی امین بنایا، اسے بھی امین بنایا. نبی کو اس پر بھی اعتماد، نبی کو اس پر بھی اعتماد. اتنی سی گزارش کرنی ہے، اگر ایک رات کے لیے نبی کے بستر پر جناب علی آ جائے تو علی کی شان کیا ہوگی. لیکن اسی نبی کے بستر پر اگر جناب عائشہ صدیقہ 10 سال کے لیے آ جائے تو عائشہ صدیقہ کی شان کیا ہوگی. اب ایک رات کے لیے جناب علی کا جو مقام ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن تو اتنا بتا دے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی پیغمبر کے حرم کے لیے کیا، اور آمنہ کے لال فرماتے دنیا میں میرا حرم عائشہ صدیقہ، آخرت میں بھی حرم عائشہ صدیقہ، اس عائشہ کا مقام کیا ہوگا؟ جی بھائی ہاں. اس رات ہوا یہ تھا کہ نبی کے بستر پر جناب علی جو آئے نا تو بکا کے ملنگ تلواریں لے کے دروازے کے باہر کھڑے رہے، اور ساری رات یہ سمجھتے رہے کہ چارپائی پہ نبی سویا ہے، چارپائی پہ نبی سویا ہے، چارپائی پہ نبی سویا ہے. یعنی مکہ کے ملنگ ہو تب بھی وہ علی کو نبی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے آج کے ملنگ ہو تب بھی وہ علی کو
नबी समझते हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं लगा कि नबी कौन है, अली कौन है। अल्लाह के नबी तो यूं चले कि अल्लाह के नबी ने उठाई मट्टी, पड़ी सूरा यासीन, फेंकी इनके सर पे और गए अबू बकर सिद्दीक के घर। ये मंजर इतना वहशतनाक था मलंगों के लिए कि जो काम नबी ने किया था ना, इनके सर पे खाक डाल के, ये आज भी सर पे खाक डालते हैं। ना इनको नबी नजर आता है, ना नबी के पहलू में सिद्दीक अकबर नजर आता है। हमें तो बिस्तर पर यह दिखाई दिया कि अल्लाह के नबी ने, याद रखेगा कि अल्लाह के नबी 100 तलवारों के नीचे, 100 अली का नबी के बिस्तर पर आना, ये अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल की दलील है। जी भाई, तो दोस्त पूछ रहे हैं बिस्तर पर आने से क्या साबित हुआ? अली का नबी के बिस्तर पर आना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल की दलील है। 100 नंगी तलवारें थी, लोग जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करने को तैयार थे, 100 ऊंटनियों का इनाम लग चुका था। अल्लाह के नबी ऐसे आलम में तलवारों के नीचे बिस्तर पर जनाब अली को सुलाकर गए। और 11वें इमाम, इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको 12वें इमाम का अब्बू इमाम नकी का बेटा कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब तफसीर हसन अस्करी में लिखा कि अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा पाक पैगंबर की बारगाह में कि जाके मेरे महबूब को पैगाम दे दे कि अली को बिस्तर पर सुलाइए, सिद्दीक को साथ ले जाइए। अगर खिलाफत बिला फसल अली का हक था और खिलाफत अल्लाह के नबी ने देनी ही अली को थी, तो आमना के लाल अली को तलवार यानी मौत के मुंह में छोड़ के ना जाते, बल्कि साथ लेके जाते। जिसको मुसल्ला देना था, खिलाफत देनी थी, उसको नबी साथ लेकर गए कि मेरे बाद उम्मत को संभालेगा कौन? वो अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर। बागे फदक के बारे में रोशनी डाले। अच्छा भाई, बागे फदक के बारे में क्या भाई? इनका दावा क्या? इनसे पूछो भाई तुम्हारा दावा क्या है? इनकी किताब है तौजीहुल मसाइल। क्या भाई? अच्छा, बागे फदक भाई, दरख्त जो है जमीन पे होता है या आसमान पे? जी भाई। और खजूर फल जो है ये जमीन और आसमान के दरमियान ही होगा ना भाई? जी भाई। तौजीहुल मसाइल किताब के अंदर इनके यहां लिखा हुआ है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो जमीन और आसमान के दरमियान हो, यानी तामीर शुदा मकान, खजूर, खजूर पे लगने वाला फल का, इसमें औरत का हिस्सा नहीं होता। तुम्हारी फिका के अंदर यह है कि औरत का हिस्सा नहीं होता। ये कहते सैयदा फातिमा गई थी अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में मांगने के लिए। अगर गई थी तो क्यों गई थी? क्योंकि उनके यहाँ औरत का हिस्सा होता है और अहले सुन्नत के यहाँ भी औरत का हिस्सा होता है। और तुम्हारी किताब लिखा कि औरत का हिस्सा है नहीं, तो साबित यह हुआ कि सैयदा फातिमा हमारे दीन को मानने वाली थी, तुम्हारे दीन को नहीं। जी भाई, हमारे दीन को मानने वाली थी, तुम्हारे दीन को नहीं। और एक किताब वो है जिसकी पेशानी पर 12वें इमाम के सिग्नेचर मौजूद है, हादा काफिल लिशियतिना। और किताब के अंदर मौजूद है कि अंबिया दिरहम और दिनार को नहीं छोड़ते, बल्कि अंबिया की प्रॉपर्टी क्या है? वो इल्म और इरफान के मामलात हैं। और तुम्हारी मेरे भाई नहजुल बलागा की शरह इब्ने अबी हदीद ने लिखा कि जैसे अल्लाह के नबी फदक की आमदनी को तकसीम करते थे, वैसे ही अबू बकर ने किया, वैसे ही उमर ने किया, वैसे ही उस्मान ने किया, वैसे अमीर मुआविया ने किया। अगर पहले 3 यारों ने फदक का बाग जनाबे सैयदा फातिमा को नहीं दिया, तो चौथे यार ने दिया। जी भाई, जी भाई, नहीं दिया। अगर कोई कहे कि भाई सैयदा फातिमा तो मौजूद ना थी, तो भाई दीवानी केस प्रॉपर्टी के जो मामला थे, ये तो दादा की भाई केस किया, वो तो पोते को जाके फैसला सुनाई देता है। सैयदा फातिमा नहीं थी तो सैयदा फातिमा की औलाद तो थी, तो कहने वाला मलंग कह देता कि अहले बैत जो हैं वो बड़े गयूर होते हैं, जो चीज उनसे छीन ली जाए ना वो उसे फिर दोबारा कबूल नहीं करते। अच्छा, अगर फदक का बाग छीना जाए तो उसे तो कबूल नहीं करते, अगर खिलाफत 3 मरतबा छीनी जाए चौथे नंबर पे कबूल कर लेते उसे। तो कम से कम उसूल एक रखो। उसूल क्या भाई? उसूल क्या भाई? एक रखो। और एक मामला अमूमन ये कहते हैं कि सैयदा फातिमा अबू बकर सिद्दीक के दरबार में गई थी। वो बुखारी शरीफ में लिखा है, बुखारी शरीफ में कहीं भी नहीं लिखा कि सैयदा वहां पर गई थी। सैयदा ने किसी शख्स को वहां पर भेजा था हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारगाह में। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने, आज 2 मुसलमान चकवाल में लड़े ना भाई, और बंदा कह दो भाई अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक ये है, तो बड़े से बड़ा गुनहगार बंदा वो भी हदीस का लफ्ज सुन के सहम के चुप हो जाता है। तो नौजुबिल्लाह, तू सैयदा फातिमा का किरदार कैसा दिखाना चाहता है कि नबी पाक की हदीस सामने आई तो नौजुबिल्लाह सैयदा फातिमा ने तस्लीम ना की थी। ये तौहीन करता है सैयदा फातिमा की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हमारे पास वाज़ेह तरीन दलाइल हैं, और मैं अपनी किताब से हवाला दूं तो मैं झूठा, और अगर मेरे भाई ये हवाला तेरी किताब में हो तो तुझे मान जाना। हो गया ठीक है। दरवाजा जो गिरा था सैयदा फातिमा ज़हरा, इसके बारे में रोशनी डालें। अच्छा भाई,
امام باقر رحم اللہ کا قول موجود ہے کہ اہل بیت کے دروازے کھجور کے پتوں کے ہوتے ہیں. اس کا امام باقر رحم اللہ کا قول موجود ہے, قرب الاسناد ان کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور باقی کی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل بیت کے دروازے کس کے بھائی کھجور کے پتوں کے ہوتے ہیں. کھجور کے پتوں کے وہ دروازہ کون سا تھا جو اتنا بھاری تھا جس کے نیچے آ کے بندہ کوئی زخمی ہو جائے, شہید ہو جائے؟ اگر وہ سب کچھ ہو گیا, جناب علی کہاں تھے؟ کہتے ہیں حضرت علی کو اللہ کے نبی نے خاموش رہنے کی وصیت کر دی تھی. اچھا جو کچھ بھی ہوا نبی نے کہا علی تو چپ رہے, تو علی نے تجھے کب کہا کہ تو بھونکنا شروع کر دے؟ جب نبی نے چپ رہنے کا کہا, علی چپ رہے, علی کی اولاد چپ رہی, تو زیادہ بڑا وارث آ گیا جی بھائی. تو یہاں پہ ایک اچھا مروان کو جو حضرت عثمان غنی دوبارہ مدینہ میں بلایا ان کو. اچھا مروان کون ہے بھائی؟ حکم کا بیٹا ہے. مروان چھوٹا سا تھا, اللہ کے نبی نے حکم کو نکالا تو باپ کے ساتھ بیٹا بھی چلا گیا. تم اپنی فقہ کا کوئی مسئلہ بتا دو کہ بچہ 6 سال کا, اس پہ کسی قسم کا کوئی قانون لاگو ہو سکتا ہے؟ اور یہ مروان وہی ہے کہ جب سن 54 ہجری کے اندر جناب سیدہ ام کلثوم بنت علی کا جنازہ ہوا مدینہ کی دھرتی پہ, تو پڑھوانے والا یہ مروان تھا, پڑھانے والا مروان تھا, پیچھے پڑھنے والے جناب حسن حسین تھے. اور جناب حسین ابن علی نے کہا مروان سن, تو ہم سے بڑا نیک عالم فاضل نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ افضل ترین جنازہ وہ ہے جسے حاکم وقت پڑھائے, اور تو چونکہ حاکم ہے مدینے کا تو جنازہ تو پڑھا, ہم تیرے پیچھے پڑھیں گے. تو مسئلہ تو حل ہو گیا. جس مسئلے کا پتہ جناب حسین ابن علی کو ہے کہ افضل ترین جنازہ پڑھانے والا حاکم وقت ہے, تو کیا اس مسئلے کا پتہ جناب علی کو نہیں تھا؟ تو جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو حاکم مدینہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. اگر جناب حسن و حسین حاکم کے ہوتے جنازہ خود نہیں پڑھاتے, تو حسنین کے بابا نے خلیفۃ المسلمین کے ہوتے جنازہ کیسے پڑھا لیا ہوگا؟ یہ سوال تیرے سارے کے سارے تیرے خلاف جاتے ہیں, میرے تو الحمدللہ حق میں سارے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تعزیہ کرنا, ماتم کرنا. جب تعزیہ ایک ہے معاملہ بھائی, تعزیہ کیا بھائی؟ اگر تعزیہ کے میں نہیں ماتم کرنے ہیں تو اگلے سال تیرے علم کو میں اٹھاؤں گا, ماتم بھی تیرے سے میں کروں گا. اور اگر عربی لغت کی کتابوں میں تعزیہ کا معنی صبر کرنا ہو تو پھر تجھے بھی بندے کا پتر بننا چاہیے. تعزیہ کر, ماتم نہ کر. تعزیہ کے معنی کیا ہے؟ صبر کرنا. ماتم کرنا کہیں بھی نہیں ہے. غم میں رونا کیسا؟ جب یعقوب علیہ السلام بھی غم میں روئے تھے. اچھا بھائی, غم میں رونا کیسا؟ چلیں ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھے گا, بڑا عجیب ڈرامہ کرتے ہیں یہ کہ جی جناب امام الانبیاء کے دائیں بائیں جناب ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق اعظم ہیں, اور اردن میں ہم گئے تو وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے دائیں بائیں ان کے بیٹوں کی قبریں ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا کہ جب اللہ قیامت کا دن فرمائیں گے کہ یعقوب اپنے مجرم پیش کر, تو جناب یعقوب کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, وہیں سے پکڑیں گے, پیش کر دیں گے. اللہ کے نبی سے کہا جائے گا کہ آل پہ ظلم کرنے والوں کو پیش کر, تو اللہ کے نبی ان کو پکڑیں گے, وہاں پہ پیش کر دیں گے. تو میں نے کہا مسئلہ تو بھائی حل ہو گیا کہ بندہ مرتا چکوال میں ہے, قبر جا کے اس کی بناتے ہو کربلا کی سرزمین پہ. بندہ مرتا جنگ میں ہے, قبر جا کے بناتے ہو وہاں پہ. کیوں بناتے ہو؟ اس لیے کہ کل قیامت کا دن جو اللہ کہیں گے اے حسین تیری آل کو لوٹنے والے کہاں ہیں, تو رش میں کون ڈھونڈے گا؟ مولا حسین وہیں سے پکڑیں گے, حوالے کر دیں گے. اب یہ معاملہ ان کا عجیب ہے بھائی. جناب یعقوب علیہ السلام اگر غم میں روئے تو وہ روئے تھے, فطرتاً روئے تھے, قدرتی طور پر روئے تھے. تمہاری طرح ڈرامے بازی انہوں نے نہیں کری تھی, یہ معاملہ انہوں نے نہیں کیا تھا. اور بیٹے کے لیے رونا اور معاملہ ہے. تم کم از کم جب بھی کوئی دلیل یہ دینا میرے بھائی, کم از کم پہلے اپنا کوئی تعلق آل محمد کے ساتھ ثابت تو کر دو. تم 12 اماموں میں سے کسی امام کے سر پہ ہاتھ رکھو اور اسی امام کی زبانی تمہاری کتابوں میں تم پہ لعنت نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا. ان 12 اماموں میں سے کسی امام کے سر پہ تم ہاتھ رکھ دو اور اسی امام کی زبانی تمہاری کتابوں میں صدیق و عمر کو سلوٹ نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا. پہلے کم از کم اپنا تعلق ثابت کرو کہ تمہارا کوئی تعلق آل محمد کے ساتھ ہے صحیح. نہج البلاغہ میں جناب مولا علی فرماتے ہیں, اے اللہ میرا سینہ پیپ سے بھر گیا, یہ مجھ سے تنگ ہے, میں ان سے تنگ ہوں, یا انہیں اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. حضرت حسن مجتبی احتجاج تبرسی میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو میرا ملنگ کہتے ہیں نا, خدا کی قسم ان سے بہتر تو امیر معاویہ ہے, ان کا بس نہیں چلتا ورنہ مجھے بیچ کے کھا جائیں. مولا حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ ہمارے بلانے والوں نے جو اپنے آپ کو ہمارا خالی جگہ ڈیش ڈیش کہتے ہیں, انہوں نے ہمیں بلایا, دھوکہ دیا, مال لوٹا, ہمیں ذلیل کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج آنسو بہاتے ہیں. کوئی ایک امام تو بتاؤ جو دنیا میں تمہارے لیے کوئی اچھا کلمہ کہہ کے گیا ہو, کسی امام کی آنکھیں تمہارے سے ٹھنڈی ہو گئی ہو. اپنا پہلے تعلق ثابت کرو, پھر ماتم ثابت کرنا غم آل محمد کے اندر. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا کیسے کہ بچہ پیدا ہوتا تو کھلے ہاتھ پیدا ہوتا. اچھا بھائی یہ بڑی دلیل ہے, اس کا جواب بہرحال میرے پاس بھی نہیں ہے. نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے
تو وہ ہاتھ اس کے کھلے ہوتے ہیں. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تو ننگا بھی ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حضور اس کے تو کوئی شلوار وغیرہ پہنی نہیں ہوتی, پھر نماز ننگی پڑھنا شروع کر دو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دانت نہیں ہوتا, پہلے دانتوں کی 32 اپنے نکالو, پھر بعد میں نماز پڑھنا شروع کر دینا. عجیب پاگل کو. چلیں جی, غیر مسلم لوگ کی شادی شروع. چلیں جی, غیر مسلم سے ملنا, ان کے شادی بیاہ, یہ معاملات. دیکھیں بھائی, حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ کوئی خاتون تھی, کتا پیاسا تھا, اس نے اس کو پانی پلایا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. لیکن اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اگر کسی گھر میں کتا رکھا جائے, شوق سے رکھا جائے, تو کیا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بھوکا پیاسا مرتا ہو, پانی پلاؤ تو جنت ہے, گھر میں رکھو گے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہی معاملہ بین بین یہاں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیا چھری چلانا جائز نہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی تھی, کس نے منع کیا ہے؟ چلاؤ چلاؤ, لیکن یہ چنیوٹ سے بنوا کے نہ لایا کرو جو صرف 1 سینٹی میٹر جو ہے اس کی وہ تیز دھار ہوتی ہے. اگر بنوانی ہے تو خدا کی قسم میری جانب سے کھلا پیکج ہے, چھریاں تمہاری بنوا کے میں دوں گا. بنوا کے کون منع کرتا میرے بھائی تمہیں؟ اب تو 21ویں صدی آ گئی, اب چھوڑو چھریوں کے معاملہ, تو پسٹل خریدو, لائن بناؤ, آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کون تمہیں منع کرتا بھائی؟ تمہیں کوئی بھی منع نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے. حقیقت یہ کہ عقل کی کمی ہے کہ جب رب تعالیٰ عقل تقسیم فرما رہا تھا, یہ قوم بیچاری کہیں پہ نیاز بانٹنے گئی ہوئی تھی. اللہ ان کو ہدایت دے. بہرحال ہدایت اللہ ہمیں بھی دے, ان کو بھی دے. اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے. خالق کائنات جب تک ہمیں زندہ رکھے, آل محمد کا در کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ جب موت دے نبی پاک کے صحابہ کے در پر, اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو, ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو, ایک ہاتھ میں جھنڈا آل محمد کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا اصحاب محمد کا ہو. اللہ پاک میرا آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. واخر دعوانا بالله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا الہ العالمین, جو کچھ کہا گیا سنا گیا, یا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی خوشی میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا, یا اللہ ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں ایسے محبت نصیب فرما جس طرح تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ القبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت پیدا فرمائی. یا اللہ انہوں کو بھی اسی طریقے سے محبت پیدا فرما. یا اللہ ان شادی کی برکت سے, نکاح کی برکت سے, یا اللہ ان دونوں خاندانوں کو بس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ تو رب رحیم کریم ہے میرے پیارے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ عفو اور درگزر والا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما, لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ تو رب رحیم کریم ہے میرے پیارے اللہ, ہم سب کے ساتھ عفو اور درگزر والا معاملہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں, ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ العالمین سب کی جائزات کو پورا فرما. یا اللہ العالمین اس کانفرنس کے کرنے والوں کو یا اللہ تو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ رشاد یہاں پہ تشریف لائے بیان ہوا, یا اللہ تو ان کی عمر کے اندر علم کے اندر برکت نصیب فرما. یا اللہ تو رب رحیم کریم میرے پیارے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب